علی بھی اگلا سوال ہے، جس طرح حاجی لوگ احرام کی حالت میں اپنے ناخن اور بال نہیں کاٹ سکتے یہاں تک کہ قربانی نہ ہو جائے، کیا عید قربان کی قربانی کے لیے قربانی کرنے والے کا بھی یہی حکم ہے؟ ہاں جی، اس درجے میں تو نہیں ہے جو احرام کی پابندیاں ہیں۔ احرام کی پابندیوں میں تو آپ میاں بیوی کا جو تعلق ہے وہ بھی قائم نہیں کر سکتے، اور نہ تو ضروری بال، نہ غیر ضروری بال، نہ ناخن یا مونچھوں کو تراشنا، کچھ بھی نہیں کر سکتے جتنے دن آپ نے احرام پہنا ہوا ہے۔ حج تمتع میں تو وہ چند دن کی پابندی ہے، لیکن حج قران کے اندر تو ایک لانگ پیریڈ آف ٹائم ہے، مشکل وقت ہوتا ہے۔ ایک چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے اس میں، تو اس میں آپ نے یعنی ایون زور سے داڑھی کا خلال بھی نہیں کرنا کہ جس سے بال ٹوٹ جائیں گے۔ تو یہ نہیں کہ دم واجب ہو جائے گا، دم واجب ہوتا ہے جب بہت زیادہ کوئی بال ریموو کر دے سر کے یا داڑھی کے، وہ اکھاڑ دے۔ چاند ایک بال سے تو اس میں احادیث میں ہے کہ چھوٹا موٹا صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ تو حاجی کے لیے تو یہ ریسٹرکشن ہے احرام کی حالت میں، اور یہ فرض کے درجے کے اندر ہے، اس کے احرام کی پابندیوں کا حصہ ہے۔ رہے عام عید قربان والے، تو اس کے بارے میں صحیح مسلم میں اوپر تلے کئی احادیث ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا قربانی کا ارادہ ہو اور ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے، اس وقت سے لے کے اس کا جانور قربان ہونے تک وہ اپنے جسم اور کھال سے کوئی چیز ریموو نہیں کر سکتا۔ اور مسلم شریف میں آگے حدیث میں پھر آپ علیہ السلام نے اس کو بریف کیا ہے کہ کھال سے ریموو کرنے سے مراد بال ہیں، جسم سے ریموو کرنے سے مراد ناخن ہے، نہ مونچھیں پست ہو سکتی ہیں، نہ شیو کوئی کر سکتا ہے، نہ داڑھی چھوٹی کروا سکتا ہے، نہ زیر ناف بالوں کو صاف کیا جا سکتا ہے۔ یہ ساری پابندیاں آپ نے کرنی، یہ سنت ہے۔ غیر حاجی کے لیے واجب نہیں، سنت ہے، اور وہ بھی اس کے لیے جو قربانی کر رہا ہے۔ تو ظاہر قربانی جب وہ کر رہا ہے پورے گھر کی طرف سے، تو پورے گھر میں جتنے بالغ ہیں ان کو یہ پابندی سے گزرنا پڑے گا، ان کو یہ پابندی کرنی ہوگی۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ مونچھیں بہت پست رکھتے ہیں ان قربانی کے دنوں میں، ہماری بھی ایک آدھ ریکارڈنگ تو آئی جاتی ہوتی ہے ہر سال، تو اس میں مونچھیں بڑی ہوتی ہیں، لوگ نیچے کمنٹس کرتے ہیں نہیں لگتا ہے مونچھیں رکھ لی ہیں، مونچھیں نہیں رکھی ہوتی، وہ اس کی وجہ سے بڑی ہو جاتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کو مشروع فرمایا، حتیٰ کہ یہاں تک آیا سنن نسائی کے اندر، المستدرک للحاکم کے اندر، سنن نبی داؤد کے اندر امام حاکم نے بھی صحیح کہا، امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے کہ ایک غریب صحابی تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ قربانی آئی ہے تو میرے پاس ایک ہی بکری ہے جو دودھ دینے والی ہے، تو آپ اگر مجھے اجازت دیں تو میں اللہ کی راہ میں قربان کر دوں۔ اب وہ اتنا غریب تھا کہ اس کا سورس آف انکم بھی وہی بکری تھی، تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، اس کو قربان کرو۔ اب اس کو جوش بھی تھا قربانی کا، تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح کرو کہ عید قربان والے دن باقی لوگ قربانی کر رہے ہوں گے تو تم اپنے غیر ضروری بال اور ناخن کاٹ لینا، تو تمہیں اللہ تعالیٰ ایک مکمل قربانی کا ثواب دے دے گا۔ یہ ایک بہت بڑی ایک سمجھ لیں اللہ کی طرف سے ہمیں نعمت دی گئی ہے۔ جو لوگ قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے تو وہ بھی یکم ذوالحجہ سے لے کر 10 ذوالحجہ تک اپنے جسم سے بال اور ناخن نہ کاٹیں، اور جیسے ہی قربان گاہ میں پہلی قربانی ہو اس کے بعد وہ ناخن اور بال کاٹ لیں تو ان کو پوری قربانی کا ثواب مل جائے گا۔ اور جو دوسرا حاجی ہے نا، جو عام قربان کرنے والا ہے، اس کا جب تک اپنا جانور قربان نہیں ہوتا وہ اپنے بال ریموو نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے حاجی بھی جب تک وہ اپنا جانور قربان نہیں کرتا وہ اپنے جسم کے بالوں کو اور ناخنوں کو نہیں کاٹ سکتا۔ تو یہ یعنی اس اعتبار سے پابندی سنت کے درجے میں ہے، عام جو قربانی عید کی ہے، حاجیوں کے لیے یہ فرض کے درجے میں ہے، اور وہ اگر جان بوجھ کے بال ریموو کر دیں گے، ایک اچھا خاصا حصہ کو مونچھیں مونڈ دیتا ہے، تو پھر اسے پھر ایک دم دینا پڑے گا، یعنی ایک جانور حرم کی حدود کے اندر قربان کرنا پڑے گا۔ باقی ایک حاجی نے یوں ہاتھ پھیرا، اسے یاد نہیں تھا، یا وہ سر پہ ہاتھ زور سے پھر گیا اور اس سے 2-4 بال ریموو ہو گئے، تو اس کی وجہ سے لوگ بیچارے ادھر بھی اتنے پریشان پھر رہے ہوتے ہیں احرام والے کے، پتہ نہیں وہ داڑھی میں ایسے ظاہر ہے کہ ہماری عام پریکٹس تو نہیں ہے، وہ کسی نے یوں کھجلی کی تو ایک بال آ گیا، وہ کہتے لو جی دم واجب ہو گیا، دم واجب ہو گیا، دم تین جو ہے ادھر بم ہو گیا، اوتے تو دم بم بھی ہے نا، ظاہر ہے ایک بکرا دینا پہ جائے گا۔ تو یہ دم بم اس کے لیے بنے گا جس نے یعنی مونچھیں پوری ریموو کر دیں، یا سر کے اچھے خاصے بال شیو آف کر دیے، یا مشین پروا دی، یا آدھی داڑھی مونڈ دی، یا خط کروا لیا، اس کے لیے۔ یہ جو 2-4 بال ہیں وضو کے دوران نکل گئے یا ویسے ہو گئے تو اس پہ کوئی اس طریقے کا نہیں ہے، اس کو تو نبی الاسلام نے کہا کہ وہ عام چھوٹا موٹا صدقہ اور خیرات کر لے تو کافی ہو گئے۔
ٹھیک ہو گیا.